السلام علیکم. ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ، آج کے آپ کے سامنے ایک بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ. ہمارا آج کا ٹاپک ہے لائف چینجنگ جرنی. اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں، اپنی لائف کی سچویشنز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 5 فیکٹس ہیں جس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو ٹوٹلی چینج کر سکتے ہیں. یہ ایک لائف چینجنگ جرنی کا آغاز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلیوں کو لا کر اپنی زندگی کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ہم سب کا حق ہے. اس میں جو ہمارے پاس فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فلو. جب ہم فلو میں ہوتے ہیں تو ہم مکمل طور پر بیدار ہوتے ہیں، ہم مکمل طور پر انلائٹن ہوتے ہیں، اور اس کیفیت میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ خود بخود بہترین ہوتا ہے. جیسے کہ دریا بہتا ہے، آبشار گرتا ہے، ہوا چلتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، یہ سارے کام فلو میں ہو رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کو کس ٹائم پر کیا کام کرنا ہے. اسی طرح سے انسان جب اپنی پوری کاملیت کے ساتھ، پوری جذب کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، جب اس کام کا حصہ بن جاتا ہے، جب کام اس انسان کا حصہ بن جاتا ہے، تو کام کرنے والا اور کام دونوں الگ الگ نہیں رہتے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں. یہ جذب کی کیفیت ہے جہاں پر ہمیں سوچنا نہیں پڑتا. جب ہمارے رویوں کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ ہمیں کسی بھی رویے کے لیے سوچنا نہ پڑے، ہم بیدار ہوں، تو ہم کاملیت میں ہوتے ہیں، ہم فلو میں ہوتے ہیں. ہم بولنا چاہتے ہیں، کسی بھی جگہ پر کوئی ہم سے سوال کیا جاتا ہے، کسی جگہ پر ہمیں کوئی اسپیچ دینی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں رک کر سوچنا نہیں پڑتا. خود بخود جو ہمارا ذہن ہے وہ ایک معلومات کے ساتھ، ہماری اویئرنیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور حق فیلڈ کے سے اسے معلومات ریسیو ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے طور پر بول رہا ہوتا ہے، فلو میں ہوتا ہے، وہ بہتا چلا جاتا ہے. کوئی بھی کام، یعنی جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، کوئی مصور ہے وہ پینٹنگ کرتا ہے، کوئی شاعر ہے وہ شاعری کرتا ہے، ہم گھر کا کوئی کام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم کوئی تخلیقی اس طرح کا کام کریں، بلکہ جو بھی کام ہم کاملیت کے ساتھ کرتے ہیں، جذب کے ساتھ کرتے ہیں، وہ خود بخود کریٹو ہو جاتا ہے. تو اس کیفیت کے اندر کام کرنا، جب ہم فلو میں ہوں، جب ہم پورے جذب کے ساتھ کریں، تو ہم اپنا 100% دیتے ہیں. جب 100% دیتے ہیں تو خود بخود کام کے اندر کریٹیوٹی آ جاتی ہے، بہتر آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور ہم بہتر انداز میں کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں بہت دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ جو بھی کام کریں اس میں کیسے آئے گا فلو. جب ہم اس میں مہارت حاصل کریں گے، بار بار ہم جب اس کو ریپیٹ کریں گے، کئی بار ریپیٹ کرنے کے بعد ہم اس کام میں ماہر ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب کسی کام کو 10,000 گھنٹے دے دیے جاتے ہیں تو پھر وہ کام فلو میں آ جاتا ہے، پھر ہم اس کام کے ماہر بن جاتے ہیں. تو بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا ہے، بار بار اپنی چیزوں کو تبدیل نہیں کرنا. جو کام ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کام کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں بار بار ریپیٹ کرنا ہے. جتنا ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، جتنا اپنی اسکلز کو پالش کریں گے، اتنی زیادہ ہمارے اندر اویئرنیس اور آگاہی اس کے لیے بڑھتی جائے گی، اور ہم اس کام کو بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اتنا ریپیٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کو، اتنی بار دہرانا ہے کہ ہم فلو میں آ جائیں. سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے آئیڈینٹیفیکیشن یا سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ یہ ایک دوسرا فیکٹ ہے جس میں کہ ہم اپنے ذات سے شناسائی حاصل کرتے ہیں، اپنی پہچان کرتے ہیں. جب ہم شعوری طور پر، یعنی کہ شعوری طور پر اپنی لاشعوری کیفیات سے واقف ہوتے ہیں، تب ہم سیلف اویئر ہوتے ہیں. اپنی ویلیوز کو پہچاننا، اپنی ذات کو شناخت کرنا، اپنے ان کاموں کو شناخت کرنا کہ ہم کس مقصد سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس کام کو تلاش کر لینا، اس کام کے ساتھ بن جانا، اس کام کو کرتے چلے جانا. جب ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی ذات کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کی جو ہماری جس مقصد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس سے واقف ہو جاتے ہیں، تو ہم خود بخود بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے خود کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور کیسے اپنے رویے کے اندر ہمیں بہتری اور ایک متانت اور بردباری لے کر آنی ہے. تو دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن، کہ ہم اپنے ساتھ اپنا سیلف اویئر ہوں، ہم اپنے بارے میں جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی ویلیوز، اپنے بلیفز پر کام کریں، اور اپنے آپ کو ہم اپنی شناخت بنائیں تاکہ ہم بہتر زندگی کی طرف آئیں. تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے پازیٹیوٹی. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ ہمیں مکمل طور پر نیگیٹیوٹی سے باہر نکال دیتا ہے. نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ایک طرح کی سیاہی ہے، ایک طرح کی
ہمارے لیے پرابلم ہی کا باعث بنتی ہے، تو ہمیں نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیوٹی کی طرف آنا ہے. یعنی کہ جتنے بھی ہمیں پتہ ہے فیلنگس تو ہمارے پاس قدرت کی طرف سے دی گئی ہیں، کوئی بھی حسد ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، محبت ہے، خوشی ہے، ساری فیلنگز ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، نیگیٹیولی اس کو یوز کرتے ہیں یا پازیٹیولی اس کو یوز کرتے ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہمیں اس کے نیگیٹیو استعمال سے باز رہنا ہے. ہمیں حسد، نفرت، ملکیت کا احساس، دوسروں سے تعریف کی خواہش کا احساس، ان کو اپنے اوپر سے ختم کرنا ہے. ان کا تسلط اور غلبہ اپنے اوپر نہیں رہنے دینا. اگر کبھی بھی ہمارے اندر یہ کیفیات پیدا ہوں انسان ہونے کے ناطے، کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کبھی ہمیں کسی سے حسد یا نفرت کا جذبہ محسوس ہوتا ہے، تو ہم ان کیفیات کا مشاہدہ ضرور کریں، ان سے اویئر رہیں، ان سے واقف رہیں، لیکن ان کا غلبہ اپنے اوپر نہ آنے دیں. جب ہم اویئر ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی نیگیٹو خیالات کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہم نیگیٹو خیالات سے، نیگیٹو اعمال سے محفوظ رہیں، اس کے غلبے کو اپنے اوپر نہ آنے دیں. یعنی کہ وہ اگر ہمارے اوپر ایک سوچ آ رہی ہے یا ہمارے خیال کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، تو ہم اس کو محسوس کر پائیں، اس کو دیکھ پائیں، تبھی ہم اس سے محفوظ رہیں گے. اگر ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے تو پھر وہ نیگیٹیوٹی ہم پر غلبہ پا لے گی، ہم اس سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس کو دیکھ لینا ہے، اس کا مشاہدہ کر لینا ہے، لیکن اس کے غلبے میں نہیں جانا ہے. اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا ہے، اپنے آپ کو مسلسل اپ گریڈ کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اندر محبت، خلوص، ہمدردی اور ایک طرح سے آگاہی، خوشی اور سکون اور سرشاری کی کیفیات کو ہم بڑھنے دیں اور پھلنے پھولنے دیں. ہم جتنا زیادہ ان کے بیج بوئیں گے، یعنی کہ ہم جتنا زیادہ اس پر کام کریں گے کہ ہم محبت، ہمدردی، سکون، خوشی، ان کی آبیاری کریں گے، ان کے بیج بوئیں گے، تو اتنی ہی ہم اچھی فصل کاشت کرنے کے قابل ہوں گے. جتنی زیادہ آبیاری کی جاتی ہے، جتنی زیادہ زمین کو نرم کیا جاتا ہے، جتنے زیادہ بیج بوئے جاتے ہیں، اتنی ہی اچھی فصل تیار ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ ہم محبت، خوشی، سکون اور آگاہی سے کنیکٹ ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہماری زندگی کے اندر سکون اور خوشی آتی جائے گی، اور ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہوں گے، اور لوگ بھی ہمیں ایکسیپٹ کریں گے. ہمیں اپنے خیالات کے اندر انہی چیزوں کو پنپنے دینا ہے. حساسیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے حساس ہوں کہ ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے، ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم حساسیت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ہمارے دل کے اندر کتنی محبت اور ہمدردی اور کتنا خلوص ہے، اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کے جذبات کو ہم کیسے فیل کر سکتے ہیں، یہ حساسیت ہے. تو ہمیں اس کو اپنے اندر بڑھانا ہے، لوگوں کے جذبات کا احترام کرنا ہے، اور اپنے بھی جذبات کا احترام کرنا ہے. اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے جذبات کو بھی اہم سمجھنا ہے، ان کا بھی احترام کرنا ہے، اپنی رسپیکٹ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. تو جیسے جیسے ہم بہتر رویوں کی طرف آتے ہیں، ویسے ویسے ہماری زندگی میں خوشی، سکون اور آسانی آنے لگتی ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ پازیٹیوٹی کی فصل بوئیں اور اسی کی کاشت کریں، اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو ہم گزارنے کی کوشش کریں. 4 نمبر پر ہمارے پاس ہے لیٹ گو ایگوئزم. ایگوئزم یا انا جو ہے، یہ خود پسندی کا ایک جال ہے، ایک جھوٹ اور فریب ہے. انا اپنے سروائیول کے لیے ہمیں استعمال کرتی ہے. ایک ہشت پہلو اژدہا ہے جو کہ ہمیں نگلنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے، اور ایک جگہ سے ہم اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں تو دوسری جگہ، تیسری جگہ وہ ہمیں الجھاتی چلی جاتی ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے کون سے خیالات انا کے ذریعے بیدار ہو رہے ہیں. ہمیں ان خیالات کے اوپر، ان سوچوں کے اوپر اپنی کام کرنا ہے. ہمیں اپنی انا کو کم سے کم ترین کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں. انا کے ساتھ اگر ہم جئیں گے، انا جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، ہماری زندگی اتنی زیادہ پرابلمٹک ہوگی، ہمارے رشتے اتنے ہی کمزور ہوں گے، ہماری مالی معاملات اتنے ہی کمزور ہوں گے، ہماری صحت اتنی زیادہ خراب ہوگی جتنی ایگو اسٹرانگ ہوگی، اور جتنی ایگو کم ہوگی ہماری صحت اتنی ہی اچھی ہوگی، ہمارے ریلیشن شپ اتنے زیادہ اچھے ہوں گے، ہمارا بزنس یا جاب یا ہمارے مالی معاملات جو ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ مستحکم ہوں گے. جس لمحے میں احساس بیدار ہوتا ہے، اسی لمحے میں اس سے الگ ہو جائے. یعنی کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انا ہم پر تسلط قائم کر رہی ہے، اسی لمحے ہمیں انا سے الگ ہو جانا ہے. جس چیز سے بھی انا کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سپریٹ کرتی ہے، ہمیں یہ دکھاتی ہے، ہمیں اپنے جال میں الجھاتی ہے، ہمیں کبھی غرور کی شکل میں، کبھی اپنے آپ کو ہم بہت برتر سمجھنے لگتے ہیں لوگوں سے، کبھی اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں. مطلب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے لوگوں سے الگ ہیں، کمتری کے احساس کے ساتھ بھی اور برتری کے احساس کے ساتھ بھی، دونوں انا ہیں.
تو ظاہری وجود کے لیے ہم اپنے کبھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بڑائی کا مطلب اعتراف کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگوں کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کریں، لوگ ہماری مرضی سے کام کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انا ہے، اور انا کی بیداری جو ہوتی ہے وہ ہمیں ہمیشہ مسائل کا شکار کرتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم انا کے اس جھوٹے فریب سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور اپنی زندگی میں خوشی اور سکون اور فراوانی کو لے کر آئیں. 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے گیونگ اسٹیٹ. جب ہم بانٹنے والی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، دینے والی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، تو ہم کبھی بھی دکھی نہیں ہوتے. اگر ہم اپنے آپ کو گیور سمجھتے ہیں کہ ہم دینے والے ہیں، تو دینے والا ہمیشہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. یہ ہمیں دینی حوالے سے بھی ہماری معلومات ہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. دینے والا ہاتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پیسے ہی ہیں، کسی کی مالی مدد کر دینے والا اپر سائڈ پر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر صرف مالی چیزوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ زندگی میں جو بھی کچھ ہمارے پاس موجود ہے، خوشی موجود ہے، محبت موجود ہے، مسکراہٹ موجود ہے، علم موجود ہے، جو بھی کچھ ہے اسے بانٹنا اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم قدرت کے ایک نظام کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ قدرت جو ہے اس کا نظام فراوانی اور بانٹنا ہی ہے. قدرت کا پورا نظام جو ہے وہ فراوانی اور بانٹنے پر چل رہا ہے. قدرت کا مزاج ہے فراوانی اور بانٹنا. اگر ہم اس مزاج کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو فراوانی ہمارا خود بخود مقدر بنتی ہے. کیونکہ جب ہم کسی چیز کو بانٹتے ہیں تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھلنا پھولنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی قدرت کا نظام ہے. جس چراگاہ پر جانور چارہ چرتے ہیں یا گھاس چرتے ہیں وہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتی ہے. لیکن جس میدان میں یا جس گھاس کے اوپر جانور اپنا چارہ لینا بند کر دیں تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں ہر چیز، یعنی کہ محبت اگر ہمارے پاس ہے، خلوص ہے، دیانتداری ہے، تو ہم ہر چیز بانٹیں گے. اگر محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، بے لوث محبت جو پوری کائنات کے لیے ہو، اسے جب ہمارے اندر پیدا ہو تو اگر ہم اسے فوری طور پر بانٹنا شروع کر دیں تو وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. ہم محبت سے چھلکنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر ہم محبت ہمارے اندر ہے لیکن ہم اسے بانٹتے نہیں تو وہ پھر زہر کا کام کرتی ہے، وہ ہمارے لیے زہر بن جاتی ہے. ہمیں ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. ہمیں ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر چیزوں کو جمع کر لینا ذخیرہ اندوزی ہے اور ہم اس سے کبھی محفوظ بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اپنے اندر ہم چیزوں کو ذخیرہ رکھتے ہیں. اندر سے فراوانی، ہمارے اندر فراوانی اندر کی ایک کیفیت ہے جسے ہمیں اپنے اندر ہمیں اپنے اندر محسوس کرنا ہے. تو ہر چیز کو بانٹنا ہے. جو بھی چیز ہمارے پاس موجود ہے اسے ہمیں بانٹنا ہے. جتنا ہم بانٹتے ہیں اتنا ہی نامعلوم چشموں سے ہمارے اندر جو ہے وہ چیزیں پھلنا پھولنا اور پھوٹنا شروع کر دیتی ہیں. ہم بے حساب فراوانی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں جب ہم بانٹنے والے ہوتے ہیں. بیرونی دنیا جو ہے، ہمارے باہر کی دنیا، ہمیں ذخیرہ اندوزی عموماً سکھائی جاتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب پیسے ہیں تو اپنے لیے بچا کر رکھنا ہے، برے وقت کے لیے بچانا ہے، پیسوں کو جمع کرنا ہے، چیزوں کو بچانا ہے. لیکن اندر کی جو ہماری دنیا ہے، انٹرنل ورلڈ جو ہماری ہے، وہ ہمیں بانٹنا سکھاتی ہے. وہ ہمیں بالکل اس کے الٹ ہے. یعنی کہ ہماری جو آؤٹر ورلڈ ہے اس سے انٹرنل ورلڈ بالکل الٹ اور اپوزٹ ہے. ہمارے اندر کی دنیا کا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں بانٹنا ہے. ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں فراوانی کو اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کو بانٹنا ہے. محبت، خلوص، دیانتداری، مسکراہٹ، ہمیں ہر چیز بانٹنا ہے. اور جب ہم اپنے دین کا مشاہدہ کرتے ہیں تب بھی ہم پر یہ چیزیں کھلتی ہیں کہ بانٹنے ہی کو ہمیشہ پسند کیا گیا ہے. اور احسان کرنا، اور احسان جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کسی کی زندگی میں حسن بکھیر دیں. احسان کا بدلہ احسان ہے. ہم یہ اکثر یہ سنتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس پر ہم احسان کریں وہی ہمیں ہمارے احسان کا بدلہ چکائے. لیکن یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور بھول ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک شخص کے اوپر اپنا پورا ذہن فوکس کر دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہی ہمیں اس کا بدلہ دے. لیکن اگر ہم اس کا بدلہ اسی شخص سے نہ چاہیں تو بے شمار لوگ ہوں گے جو ہمارے احسان کے جواب میں کائنات ہم پر کچھ نہ کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوگی. لیکن چونکہ ہم نے اپنے ذہن کو محدود کر لیا اور اسی شخص سے امید رکھتے ہیں جس پر ہم نے کبھی کوئی احسان کیا، تو یہ چیز ہمارے دل کی مطلب ایک دل کا ہمارا تنگ ہو جانا ہے، تنگ نظری ہے، ذہن کا تنگ ہو جانا کہ ہم اسی ایک انسان سے توقع رکھتے ہیں جبکہ اللہ کے کارخانے میں نامعلوم کی طرف سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. اس طرف سے ہمیں ملتا ہے. یعنی کہ ہمیں قرآن کی بھی ایک آیت ہے کہ اللہ تمہیں وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا.
تو چونکہ ہم نے اپنے گمان کو محدود کر لیا ہے تو اس لیے ہمیں ملنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گمان کو بڑھا رکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، اور ہم نے جس کسی کے ساتھ احسان کیا اس کا بدلہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اس کی زندگی میں حسن کو بکھیر دیا، ہم نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، احسن کر دیا اس کے راستے کو، تو ہمارے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، ایک نہیں کئی لوگ ہوں گے جو ہمارے راستے کو آسان کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ اسی ایک شخص سے ہمیں توقع یا امید نہیں رکھنی، بلکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بے شمار لوگ ہوں گے جو ہمارے راستے سے پریشانیوں کو چننے کے لیے کھڑے ہوں گے، اگر ہم اپنے گمان کو بڑا رکھیں گے، اگر اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو وسعت دیں گے اور بڑا سوچیں گے تو ہمارے پاس بے شمار چیزیں ہوں گی، لیکن اگر خود کو محدود کر لیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں ملنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 وہ ایسے فیکٹس ہیں جس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں اور ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اچھا سے اچھا پاتے چلے جاتے ہیں، اور ہم قدرت کے کارخانے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنی زندگی کو خوشگوار گزارتے ہیں۔ انا جو ہے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس کے ساتھ ہماری زندگی ہمیشہ جھوٹ کا سفر ہوتی ہے، لیکن جب ہم انا سے دستبردار ہوتے ہیں تو ہماری زندگی خوشبو اور پھولوں سے بھر جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے جس میں ہمیشہ خوشگوار احساس ہو، اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ہم قدر کر سکیں، اور ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جو قدرت نے ہمیں دے کر سکھا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور جس سے ہم وقتی طور پر بھول بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس کی تھوڑی سی گرد جھاڑتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساری چیزیں بآسانی ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہمیں کہیں باہر سے کچھ نہیں لینا، سب کچھ ہمارے اندر ہی موجود ہے، صرف اپنے اندر اپنے آپ سے اپنا رابطہ بحال کرنا ہے۔ بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ جو لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ جو ہماری ویڈیوز کو فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں ویڈیوز کو اور اپنے کمنٹس دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔